अस्सलाम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। ये हम किताब को आगे लेके चलते हैं। किताब है मेरा भाई, और ये जिन्होंने पहला हिस्सा इसका नहीं देखा वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये किताब पढ़ते हुए यू विल बी वेरी इमोशनल। अगर आप खुद पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा है। वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल, डिफरेंट वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। वी डोंट नो विच इज़ द ऑथेंटिक वन। मैं रेख्ता से इसको नरेट कर रही हूँ। मुझे कंपेरेटिवली वो ज़्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट लगती है, सो आई एम यूजिंग दैट। पिछले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह से मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कायदे आज़म की पैदाइश का जिक्र किया और अपनी फैमिली के बारे में बताया कि किस प्रोफेशन से वो मुंसलिक थे, किस तरह से उनके वालिद फिर कराची मूव ऑन किए। और उसके बाद अब हम जिस हिस्से पे पहुंचे हैं उसमें अब कायदे आज़म जो बड़े हो रहे हैं वो वाला प्रोसेस को नरेट करेंगे। हम शुरू करते हैं जी। पानीली में जिस किस्म के शाहाना अखराजात का मुजाहिरा हुआ था वो खाल खाल ही में देखने में आता था। ऐसी बातों की मोहरिक अमूमन वालिदा हुआ करती थी। इसके बरक्स वालिद पैसों के इस्तेमाल में बहुत मोहतात वाक़े हुए थे। उनका खानदान सादा जिंदगी गुजारने का आदी था और तमाम अहबाब खाना में क़राबतदारी और मोहब्बत और यकजहती थी। गो कि मेरे वालिद का कारोबार बेहद कामयाब रहा था, लेकिन पैसे और दौलत के बारे में उनका हमेशा से यही ख्याल था कि वो एक मतलून मिजाज साए के मानंद है, कभी यहाँ कभी वहां। यही वो उसूल था जिसकी बुनियाद पर वालिद घरेलू बजट को चलाते थे। उनके इस उसूल ने हमारे जहन पर भी एक देर पा और ठोस असर छोड़ा। जब मोहम्मद अली की उम्र 6 साल हुई, मेरे वालिद ने उन्हें गुजराती जबान सिखाने के लिए घर पर एक मौल्लिम की खिदमत हासिल की। उनके ख्याल के मुताबिक मोहम्मद अली की उम्र इतनी ना थी कि उन्हें किसी स्कूल में दाखिल कराया जाता। दूसरी बात यह थी कि करीब तरीन स्कूल भी घर से खासे फासले पर था। पढ़ाई के मामले में मोहम्मद अली खासे लापरवाह थे और रियाजी में तो उनका जी ही नहीं लगता था। अलबत्ता पड़ोस में अपने हम उम्र बच्चों के साथ उन्हें खेलने में बड़ा लुत्फ आता था और कई खेलों के अच्छे खासे खिलाड़ी भी थे। खेलों में लड़के उमूमन उनका कहा मानते थे। जब उनकी उम्र 9 साल की हुई तो उन्हें एक प्राइमरी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। इम्तिहान में जब दूसरे लड़के उनसे बेहतर नंबर हासिल करते थे तो उनका एतमाद मुतज़लज़ल हो जाता था। उसका हतमी नतीजा ये हुआ कि किताबों से उनका दिल कुछ खट्टा सा हो गया। जाहिर है कि वालिदैन की नाउमीदी और बेबसी का क्या आलम होगा जिन्होंने अपने बेटे को उम्दा तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहा था। माँ ने नरमी से बेटे को समझाया कि वो बाकायदगी से स्कूल जाया करे और तालीम की तरफ पूरी तवज्जो दे। वालिद ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ाई की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते, तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया, अब्बा मुझे स्कूल पसंद नहीं। फिर आखिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं आपके साथ दफ्तर जाकर कारोबार सीखना चाहता हूँ। मगर बेटे अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। अब्बू, मैं स्कूल की निस्बत दफ्तर में बहुत बेहतर काम कर सकूंगा, मुझे पूरा यकीन है। मेरे वालिद बहुत दूर अंदेश थे। उन्होंने जवाब दिया, मोहम्मद अली, बात यह है कि मेरे दफ्तर में नज्म ज़ब्त बहुत है। अगर तुम मेरे हमरा दफ्तर ही जाना चाहते हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सुबह सवेरे 8 बजे दफ्तर पहुंचना पड़ेगा। दोपहर के खाने के लिए 2 से 4 का वक्फा होता है। उसके बाद दोबारा दफ्तर में रात 9 बजे तक काम करना होगा। अब्बू, मैं ये सब कुछ कर सकूंगा, लेकिन बेटे फिर तुम्हें खेल कूद के लिए जरा सा भी वक्त नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं। इस तरह मोहम्मद अली ने वालिद के हमरा दफ्तर जाना शुरू कर दिया। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि दफ्तरी कामों का इन्हिसार भी लिखाई पढ़ाई पर था। उनकी अपनी जाती अफादियत भी छोटे छोटे कामों तक ही महदूद होकर रह गई थी और ये बात उन्हें पसंद न आई। वालिद अपने अहम कारोबारी फैसले दूसरे लोगों से मशवरा करके किया करते थे। कोई भी मोहम्मद अली से उनकी राय नहीं पूछता था। फिर दूसरी तकलीफ बात ये थी कि खेल कूद के लिए उन्हें कोई वक्त नहीं मिलता था। तकरीबन 2 माह बाद उन्होंने वालिद से कहा कि वो फिर स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं। वालिद ने जवाब दिया, बेटे तुमने देखा, हुसूले इल्म के बस 2 ही तरीके हैं। वो कौन कौन से? एक तो ये कि अपने बुजुर्गों की दूरअंदेशी पर एतबार करना और उनके मशवरों पर अमल करना, और दूसरा यह है कि अपनी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक अमल करना और अपनी गलतियों से सबक सीखना। मोहम्मद अली ने बगौर उनकी बातें सुनी। उन्होंने गालिबन फैसला कर लिया था कि अपनी गलतियों से सीखेंगे और अपनी ही मर्जी से कलम उठाएंगे। बहरहाल इस वाक़े के बाद तालीम की जानिब उनके रवैये में नुमायां तब्दीली आई। अब तालीमी सरगर्मियों में पहले जैसी सरगमोहरी और बेनियाजी ना रही और ना वो अपने हम जमातों से पीछे रहे। रात गए तक वो मुताले में मसरूफ रहने लगे।
اس خوشگوار تبدیلی نے والد کو خاصا متاثر کیا اور انہوں نے محمد علی کے استاد سے ان کی کارکردگی کے بارے میں دریافت کیا۔ استاد نے جواب دیا، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، البتہ حساب میں کمزور ہے۔ یہ سن کر والد کچھ پریشان سے ہوئے، کیونکہ کاروبار میں حساب کتاب تو ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بعد محمد علی جب کاروباری میدان میں جنا پونجا اینڈ کمپنی کی ذمہ داری سنبھالیں تو کاروبار اسی طرح پھلتا پھولتا رہے جیسے کہ فی زمانہ کیفیت تھی۔ حساب کتاب میں دسترس کے بغیر محمد علی آگے کیسے چل سکے گا، یہ میری والد کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ والدہ اس سلسلے میں والد سے اختلاف رائے رکھتی تھیں۔ انہوں نے والد سے کہا، آپ فکر مت کریں، پکی امید ہے کہ محمد علی ایک روز اس طرح درخشاں ستارے کی مانند چمکے گا کہ دنیا رشک کرے گی۔ والد نے اپنی بیوی کی وجدانی صلاحیتوں پر تکیہ کر لینے کے بجائے عملی قدم اٹھانا بہتر سمجھا۔ انہوں نے محمد علی کو کھارادر سے باہر ایک اسکول میں داخل کرا دیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں کتابوں کی اتنی اہمیت نہ تھی جتنی کھیل کود کو حاصل تھی۔ والد نے انہیں سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کرا دیا، جو ہمارے گھر سے تقریباً 1 میل پر واقع تھا۔ محمد علی کی عمر 10 سال تھی جب انہیں سندھ مدرسے میں گجراتی کی 4تھی جماعت میں بطور طالب علم داخلہ ملا۔ اسکول کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ داخل ہونے والے 114ویں طالب علم تھے، مگر ادارے کی اس تبدیلی کے باوجود محمد علی کے تعلیمی رجحان میں کوئی نمایاں تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ وہ یوں کی پڑھائی کی نسبت انہیں اس مدرسے کے وسیع کھیل کود کے میدانوں میں زیادہ کشش اور جاذبیت نظر آتی تھی۔ اس مرحلے پر میرے والد کی بہن من بائی ممبئی سے ہمیں ملنے تشریف لائیں۔ وہ ایک شگفتہ مزاج خاتون تھیں۔ انہوں نے والدہ کو سمجھا بجھا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ محمد علی کی تعلیم و تربیت بمبئی میں کرائی جائے۔ ان کا خیال تھا کہ ماحول کی یہ تبدیلی بچے کی تعلیم میں مؤثر ثابت ہوگی، لہٰذا انہوں نے محمد علی کو انجمن اسلام اسکول بمبئی میں داخل کرا دیا اور کچھ عرصے کے لیے محمد علی اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں مستعدی سے ڈٹ گئے۔ انہوں نے گجراتی کا 4تھا گریڈ پاس کر لیا، جس کی بنا پر وہ انگریزی کی گریڈ اول کے اہل ہو گئے۔ بیٹے کی جدائی سے ماں کی حالت خراب ہو گئی، چنانچہ محمد علی کراچی واپس آ گئے اور 23 دسمبر 1885 کو دوبارہ سندھ مدرسے میں داخل ہوئے۔ یہاں محمد علی کی نئی تفریح گھڑ سواری تھی۔ میرے والد کی ملکیت میں کئی گھوڑا گاڑیاں تھیں اور ان کے استبل میں چند بہترین گھوڑے بھی تھے۔ محمد علی نے ان میں سے اپنا پسندیدہ گھوڑا چنا اور وہ اپنے ایک دوست کریم قاسم کے ہمراہ روزانہ گھڑ سواری کی مشق کرنے لگے۔ محمد علی کو گھوڑوں سے بہت انس اور لگاؤ تھا۔ گھوڑے کا فخر سے سر تان کر رکھنا انہیں بے حد پسند تھا۔ انہیں مینار اور گنبد بھی بہت پسند تھے۔ یوں لگتا تھا کہ غالباً اس زمانے میں انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ بھی اسی طرح ہمیشہ آگے کی طرف دیکھیں گے اور نگاہیں بلندی کو تلاش کریں گی۔ اسکول میں امتحانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر پاس ہوتے چلے گئے۔ ایک دن انہوں نے ایس این ہائی اسکول لارنس روڈ میں داخلے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہاں سے کچھ دنوں کے بعد 9 فروری 1891 عیسوی کو اپنے پرانے اسکول میں واپس آ گئے۔ اب وہ 15 سال کے ہو چکے تھے۔ میرے والد نے گراہم ٹریڈنگ کمپنی کے انگریز جنرل مینیجر سے بیٹے کی سست روی کا ذکر کیا تو مینیجر نے محمد علی کی بابت انہیں 3 سال کے لیے اپنے لندن ہیڈ آفس میں زیر تربیت رکھنے کی پیشکش کی۔ والد راضی ہو گئے اور انہوں نے ان کے لندن سفر پہ درپیش رقم کا حساب لگایا۔ گوکہ مجموعی رقم بہت زیادہ تھی، تاہم والد نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ بار ضرور اٹھائیں گے۔ انہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے 3 سال کے متوقع اخراجات کی رقم لندن میں گراہم کمپنی میں جمع بھی کرا دی، تاکہ محمد علی کو محض کاروباری منافع پر ہی انحصار نہ کرنا پڑے، جس میں ہمیشہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ والدہ کو اندیشہ تھا کہ محمد علی انگلستان میں کسی انگریز لڑکی سے شادی نہ کر لیں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ جنا پونجا خاندان کے لیے ایک سانحے سے کم نہ ہوگا۔ والد ان کے دلائل سے متفق ہو گئے، مگر اب سوال یہ اٹھا کہ محمد علی کی شادی کہاں کی جائے۔ میری والدہ کے پاس اس سوال کا جواب پہلے سے ہی تیار تھا۔ وہ پانیلی کی ایک اسماعیلی شیعہ خاندان کو جانتی تھیں، جن سے ان کی دور کی رشتہ داری تھی۔ ان کی ایک لڑکی ایمی بائی شادی کے قابل ہو چکی تھی۔ والدہ کے خیال میں وہ محمد علی کی دلہن بننے کے لیے بالکل موزوں تھی۔ میرے والد کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر والدین نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیں۔ اس زمانے میں بچوں کی شادیاں والدین ہی طے کیا کرتے تھے۔ لڑکی اور لڑکے کے پاس بڑوں کا فیصلہ قبول کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا تھا۔
یقیناً والدین جانتے تھے کہ ان کے بچے کے لیے کیا بہتر ہے۔ شاید قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا یہ واحد اہم فیصلہ کسی دوسرے کو کرنے کی اجازت دی تھی۔ وہ اپنی والدہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے والد کے دنیاوی معاملات میں فہم و فراست پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہیں یقین تھا کہ وہ شاید ہی کوئی غلطی کریں گے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق انہوں نے ایک فرما بردار بیٹے کے طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے والدین کا فیصلہ قبول کر لیا۔ اس طرح ان کی منگنی پانیلی کی ایمی بائی سے ہو گئی۔ اس موقع پر اس نوجوان نے، جس کی اپنی سوچ اور اپنی ایک مرضی تھی اور جو زندگی کی مشکلات میں سے اپنا راستہ بنانے کا عزم کر چکا تھا، کس قدر تحمل کا اظہار کیا۔ انہیں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے میں بنیادی طور پر اعتراض تھا کہ انہوں نے اسے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس سے بات کی تھی، مگر یہ اعتراض والدہ کی یقین دہانی کی دھوپ میں ہلکی دھند کی طرح غائب ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یقین دلایا کہ اس قسم کے معاملات میں ماں کی دعائیں بہت بھاری ثابت ہوا کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں ایسی شادیاں بہت خوش و خرم اور پرسکون ازدواجی زندگی دیتی ہیں۔ اس منگنی کے نتیجے میں بعد ازاں ان کی شادی ہو گئی، مگر اس سے قبل 30 جنوری 1892 کو انہیں سندھ مدرسے کو خیر بات کہنا پڑا، جبکہ وہ انگلش کی 5ویں جماعت میں تھے۔ اسکول کے ریکارڈ میں اس واقعے کا اندراج یوں ملتا ہے: محمد علی جناح بھائی اپنی شادی کے سلسلے میں کچھ جانے کے لیے اسکول چھوڑ گئے ہیں۔ 9 اگست 1947 کو گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنی پہلی تقریر کے دوران انہوں نے اپنے بچپن کی سہانی یادیں تازہ کرتے ہوئے فرمایا: ہاں، میں کراچی میں پیدا ہوا تھا اور لڑکپن میں کراچی ہی کی ریت پر گولیاں کھیلا کرتا تھا۔ میں نے اسکول کی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ انہوں نے اپنی کوششوں سے بے پناہ تجربہ حاصل کیا تھا اور اسی لیے انہوں نے دوسروں کی جانب سے یہ کرو اور یہ نہ کرو، ان کے لیے اچھا کیا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے جیسے احکامات قبول کرنے سے ہمیشہ انکار کیا۔ یہ عادت جو ان کی بچپن سے ہی راسخ ہو چکی تھی، ان کے ذہن کے سیاسی ارتقاء کے ہیجان انگیز زمانے میں بھی ان کی رہنمائی کرتی رہی، مگر یہ تضاد انتہائی حیرت کا باعث ہے کہ شریک حیات کے انتخاب کے معاملے میں پسند یا ناپسند کا اختیار انہوں نے کلیتاً اپنی والدہ کو دے دیا۔ یہ تھا سیکنڈ پارٹ اس کتاب کا۔ قائد اعظم کی شادی ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیٹس ڈسکس دس ٹمورو۔ امید ہے کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ کوشش کیجیے کہ یہ کتاب خود پڑھیے، اور اگر کسی بھی وجہ سے ٹائم نہیں مل پا رہا یا فار اینی ریزن یو کین فائنڈ دس بک اینی ویئر، یا PDF میں آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو کسی بھی ٹائم کچھ بھی کرتے ہوئے آپ ضرور اس کتاب کی آڈیو نریشن لگا لیں، چاہے کسی کی بھی آواز میں لگائیں یا میری آواز میں لگائیں۔ کوشش کریں کہ یہ کتاب کو ایکسپیرینس ضرور کریں۔ یو ہیو ٹو لیو دس بک ایکچولی، جسٹ ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ اٹ۔ سی یو ود دا تھرڈ پارٹ۔